مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی اگر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ اللہ ہمیں یاد نہیں کرے گا، اللہ ہمیں بھولے گا نہیں۔ ہر موڑ پر اور ہر جگہ پر اللہ رب العزت ہماری حفاظت کرتا رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں۔ آج ہم نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا، اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیا، ہم یاد ہی نہیں کرتے ہیں، نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کے اندر اللہ کا ذکر سب سے بڑی دولت ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی دولت ہے، اور ہم اسی کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ ہمیں اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کر سکیں، اللہ کو یاد کر سکیں۔ ہم بالکل غافل اور لاپرواہی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم اسی طریقے سے کامیاب ہو جائیں گے، ہمیں ایسے ہی کامیابی مل جائے گی۔ نہیں میرے عزیز، نہیں۔ اللہ کا ذکر ہی دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ہمارے لبوں پر ہمیشہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کے ذکر کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم دنیا کے اندر آئے ہیں تو ہمارا سب سے اہم مقصد یہی ہے کہ اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہو۔ ابو عثمان وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ میں ایسے وقت کو جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یاد فرماتا ہے، کہ جس وقت میں اللہ انسان کو یاد فرماتا ہے۔ اب معلوم کرنے والے نے معلوم کیا کہ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ کس وقت اللہ انسان کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت کس وقت انسان کو یاد کرتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ قرآن میں ہی تو اللہ نے فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو گویا جس وقت انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تم مجھے یاد تو کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میری نافرمانی مت کرو، میری ناشکری مت کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جیسا میرے ساتھ اعتقاد رکھتا ہے اس سے میں اسی طرح پیش آتا ہوں، اور وہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یعنی جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر مجھے کوئی انسان اپنے جی میں یاد کرتا ہے، یعنی اپنے دل میں اللہ کو ہم یاد کر رہے ہیں، تو اللہ بھی ہمیں یاد کرے گا۔ اور اگر ہمیں کسی مجلس کے اندر اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو اللہ بھی ہمیں مجلسوں کے اندر یاد کرے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی مجلسوں کے اندر آپ کا ذکر کرے گا۔ اور کوئی انسان جب ایک بالش اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان تو صرف ایک بالش جائے گا اللہ کی طرف، اللہ ایک ہاتھ چل کر کے آتا ہے، ایک گز اللہ اس کی طرف آتا ہے۔ لیکن کیا کرے، انسان کو فرصت نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے پاس چل کر آتا ہے تو اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ فرما رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کی ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث کو میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی انگلیوں کی گنتی کے برابر سنا ہے۔ یعنی اتنی مرتبہ میں خود اس حدیث کو سن چکا ہوں، تو گویا کہ خود اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی انسان اگر یاد کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہوگا، کیونکہ ہمیں خود اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے جیسے تو نہ جانے کتنے آتے جاتے رہے ہیں اور آتے جاتے رہیں گے، لیکن ہمیں ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے،
गनीमत समझ ये जिंदगी की बहार, आना नहीं होगा यहाँ बार बार। जो घड़ी मिल गई है तो खुदा की कसम उसी में अल्लाह को याद कर लो, अल्लाह का जिक्र कर लो। रश्क करता है फलक ऐसी जमी पर असाद, जिस पे दो चार घड़ी जिक्र खुदा होता है। फलक भी रश्क करता है ऐसी जमी पर, जहां बैठ कर के तुम अल्लाह को याद करते हो, अल्लाह का जिक्र करते हो। तो मेरे भाई हम क्यों अल्लाह को याद नहीं करते? सबसे अहम और अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कितने हजरात हैं जो इस तस्वीर को पढ़ते हैं, दिन में हमें एक मरतबा भी पढ़ने की तौफीक नहीं होती है, और फिर हम कहते हैं कि अल्लाह हमारी मदद नहीं करता है। जब हम खुद अल्लाह को याद नहीं कर रहे हैं तो फिर अल्लाह ही को क्या पड़ी है कि वो हमें याद करेगा। जिस हाल में गुजर रही है वो भी हमें हमारे हाल पर छोड़ देगा। तो इसलिए सबसे पहले हमें खुद अल्लाह को याद करना है। अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त जितना हो सके अल्लाह के जिक्र के अंदर लगाओ, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो, जिक्रुल्लाह करो, उलामा से जुड़ो, अल्लाह वालों से जुड़ो, मजलिसों के अंदर बैठो। लेकिन हमें इतनी फुर्सत कहाँ है, हमारे पास इतना टाइम ही कहाँ है कि अल्लाह वालों की मजलिसों में जाकर के बैठे, अल्लाह वालों के साय में जाकर के बैठे और उनके से सीखें कि किस तरीके से जिक्र किया जाता है, जिक्र की मजलिसों के अंदर जाकर के बैठे। हमारा इतना सारा वक्त ऐसे ही रायगा और बेकार गुजर जाता है। चलते फिरते अगर इंसान चाहे तो अल्लाह को याद कर सकता है, जिस वक्त चाहे जब चाहे, कोई पाबंदी नहीं है। इंसान हर टाइम हर वक्त जिस घड़ी जब चाहे अल्लाह को याद कर सकता है। लेकिन न जाने क्यों, किस वजह से हमें और आपको फुर्सत नहीं मिल पा रही है कि हम अल्लाह को याद करें। मेरे भाई हमें अल्लाह को याद करना है, तब जाकर के अल्लाह हमारी मदद करेगा। आपने नहीं पढ़ा कुरान मुकद्दस के अंदर, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिराति अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। जिक्र करने वाले मर्द हों या जिक्र करने वाली औरतें, अल्लाह ने उनके लिए बड़ी नेमतें तैयार कर रखी हैं। चाहे मर्द जिक्र कर रहे हों, अल्लाह को याद कर रहे हों, या फिर औरतें अल्लाह को याद कर रही हों, हर एक के लिए अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमतें तैयार करके रखी हुई हैं। ये तो कुरान मुकद्दस के अंदर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिराति अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। ये अल्लाह खुद कह रहा है, जिक्र करने वाले मर्द हों या जिक्र करने वाली औरतें हों, अल्लाह ने उनके लिए बड़ी नेमतें तैयार कर रखी है। खुदा की कसम जिक्र के बहुत बहुत बरकत हैं, लेकिन जिक्र करे कौन? हमें तो फुर्सत नहीं है मोबाइल देखने से, हमें तो फुर्सत नहीं है सीरियल देखने से, नाटक देखने से। हर घर के अंदर यही बीमारी लगी हुई है, हर घर के अंदर यही सब कुछ हो रहा है, लेकिन फुर्सत किसी को नहीं है। न बाप बेटे से पूछता है कि एक घंटे तो फिल्म देख लेता है, कुछ थोड़ी देर बैठ कर के अल्लाह का जिक्र कर ले, अल्लाह को याद कर ले, यही काम आएगा। आज हम जिस गफलत के अंदर पड़े हुए हैं, खुदा की कसम एक दिन ये खत्म होगी, ये जिंदगी ये हमेशा नहीं रहेगी। ये जवानी हमेशा नहीं रहेगी, ये जवानी जो तेरे ऊपर है ये हमेशा नहीं रहेगी। एक दिन खत्म होगी और ये सब कुछ फना होगा। उस वक्त अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे? कोई जवाब होगा? नहीं होगा। अल्लाह कहेगा अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्करा वजाअकुमुन नज़ीर। कि हाँ, मैंने तुझे जवानी दी, जिंदगी दी, बता कहाँ खर्च किया है? कहाँ खर्च की है तूने जवानी? कहाँ खर्च की है तूने जवानी? अल्लाह को जवाब दे सकेंगे कि मैंने तो गलियों में खड़े होकर के मोबाइलों के अंदर खर्च की है, दोस्तों से गपशप करने के अंदर ये जवानी बर्बाद कर दी है। दर जवानी तौबा करदन शेवै पैगम्बरे। जवानी के वक्त तौबा करना खुदा की कसम ये पैगम्बरों का तरीका है। अल्लाह को जवानी की इबादत ही सबसे ज्यादा पसंद है। अगर कोई इबादत सबसे ज्यादा पसंदीदा है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ, तो वो जवानी की है।
جوانی میں اللہ کو یاد کرو، جوانی میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اس کے سامنے آنسو بہاؤ، خدا کی قسم تمہارے ایک ایک آنسو کا بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن آج ہم نے اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا، دل پریشان ہے، دل کو سکون نہیں مل پا رہا ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، گاڑی بھی ہے، سب کچھ آپ کے اور ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن پھر بھی دل کو سکون نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے یہی کہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے، دل کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ دل کو اطمینان چاہیے، قلب کو سکون چاہیے، تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، خدا کی قسم دل کو سکون ملے گا، آرام اور راحت نصیب ہوگی۔ لیکن نہیں، ہمیں کہاں فرصت ہے؟ اللہ کو یاد کرتے رہو، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے جتنا زیادہ ہو سکے زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرو، اگر کچھ بھی نہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہی پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 100 مرتبہ ایک تسبیح سبحان اللہ کی پڑھ لی، ایک تسبیح الحمدللہ کی پڑھ لی، اللہ اکبر کی ایک تسبیح پڑھ لی، ایک تسبیح کلمے کی پڑھ لی، یہ وہ چیز ہے جو قیامت کے دن آپ کے کام آئے گی، اور آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں میں نے ایک تصویر پڑھی تھی، آج اس کا اجر اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر کے دیا جا رہا ہے، امیدوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، جتنی کہ ہم امید بھی نہیں لگا سکتے ہیں، اتنا زیادہ عطا کرے گا اللہ رب العزت، کیونکہ اس کے یہاں تو سب کچھ دینے ہی کے تو لیے ہیں۔ ہمارے نامہ اعمال میں یہ ساری نیکی لکھی جائیں گی میرے بھائی، تو اس لیے غنیمت سمجھیے زندگی کی بہار، آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، جینا ہے سو جی لے اپنا